الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليهم الصلاة والتسليم. حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، میری اور آپ کی گفتگو کا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے محبت رسول اور اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت اور اللہ تعالی کے حکم کو ماننا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. یہ عنوان میرا اور آپ کا چل رہا ہے. اگر ہم اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا حکم مان کر کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے. اور اگر ہماری زندگی کے اندر نہ تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو ہمارا جینا اس دنیا کے اندر بیکار اور رائے گا. کیونکہ یہ زندگی کوئی اصلی زندگی نہیں ہے. انسان اس دنیا میں آیا ضرور ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. یہ ہر انسان جانتا ہے کہ جو دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، وہ دنیا میں نہیں رہنے کے لیے آیا، بلکہ دنیا میں آیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، آپ کا طریقہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے. اور یہ تمام چیزیں انسان تب اپنی زندگی میں لا سکتا ہے جب سچی محبت ہوگی. مثال کے طور پر آپ سمجھیے، دنیا کی مثال سے اگر کوئی کسی سے عشق کرتا ہے تو اپنی محبوب کی ایک ایک ادا کو پسند کرتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا، جانوں کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہیں توڑا. تو بات چل رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول سے کیسی محبت تھی، اور آپ نے اپنی اولاد کے دل میں کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سچی محبت اپنی اولاد کے دل میں بٹھا دی تھی. جو آپ کی صاحبزادی تھی،
جنوں کو آپ نے کھانے کے لیے لگایا تھا، جب وہ کھانا دے کر کے غالباً آ رہی تھی یا جا رہی تھی تو ابو جہل سے راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل معلوم کرتا ہے، اے ابو بکر کی بیٹی بتا، ابو بکر اور ان کے ساتھی محمد کہاں پر ہیں؟ اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں بتا سکتی۔ ابو جہل بڑا غصے میں آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کی چانٹا اور تماچا لگایا، جس کی وجہ سے وہ معصوم کلی زمین پر گری، جہاں پر ایک نوکیلا پتھر تھا معصوم بچی کے ماتھے پر لگا۔ رب کعبہ کی قسم خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن اس معصوم کلی نے یہ گوارا نہ کیا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ بتا دوں، محمد رسول اللہ کا پتہ بتا دوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں کے دل میں سچی محبت تھی، ایسا دامن تھاما تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب کچھ قربان کر دیا تھا، لیکن کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں گرا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باری آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی۔ واقعات سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ دل لگی کے اس لیے سنائے جائیں، بلکہ ان سے سبق حاصل کیجئے، ان سے عبرت حاصل کیجئے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی محبت کی تھی، اور ہم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا کیسی محبت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جب حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو حضرت اسود سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اے حضرت اسود، تو سوچتا ہے کہ میرے دل میں تیری عظمت و محبت ہے؟ ہاں، اگر تیری عظمت و محبت میرے دل میں حضرت اسود ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے میرے دل کے اندر محبت ہے کہ تجھے میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ میں عمر ایک پتھر کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسود، اگر تجھ سے میں محبت کرتا ہوں تو صرف کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ عمر کو محبت ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے چلیے، ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، زمین و جائیداد کے اوپر جھگڑا ہوا۔ اب دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب وہ منافق تھا، ظاہراً مسلمان، لیکن دل کے اندر سے وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس کے اندر وہی کفر بھرا ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، چلو فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائیں گے، ان کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت مزاج ہیں، وہ فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ لہذا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچا، آپ کے گھر پہنچے، جا کر کے فیصلہ رکھا، اور اس یہودی نے کہا کہ آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھو۔ عمر اندر گئے اور جانے کے بعد ننگی تلوار لے کر کے باہر نکلے اور اس منافق کی گردن کو اڑا کر کے رکھ دیا۔ یہ عمر ہے۔ عمر نے کہا جس کو میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کی سزائے نہیں، اس کا فیصلہ میں نہیں، میری تلوار کرے گی۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانے گا
اس کا جو فیصلہ کرے گی یہ میری تلوار کرے گی. لیکن ہم منافقوں نے بڑا شور و غل مچایا کہ ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قتل کا جرم کا بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے. ہم منافقوں نے جب شور مچایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن اب اللہ کے رسول خاموش، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر نہ قتل کر دیا جائے تو اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، اس کی بھی گردن کو اڑا دیا جائے گا. لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور قرآن اترا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، عمر نے جو قتل کیا ہے وہ منافق کا قتل کیا ہے، اس کا قتل لازمی تھا. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کیا ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا. اور عمر کی ایمانی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ عمر ایمان لے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانا جائے. عمر کی ایمانی غیرت گوارا نہیں کر سکتی. یہ محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے اپنی زندگی کے اوپر. ایک کم عمر صحابی جن کا نام ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بچپن کی میں ایمان لے کر کے آئے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایمان لانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار و محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کلمہ پڑھایا. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جب دور آتا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو دیکھا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پیشانی کے بال آگے کو لٹک رہے ہیں. امیر المؤمنین نے پوچھ لیا ابو محذورہ سامنے کے بال کیوں نہیں کٹائے؟ ابو محذورہ نے کہا اے امیر المؤمنین، میری ایمان غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس بال کے اوپر میرے آقا محمد رسول اللہ نے ہاتھ رکھا ہو میں ان پر کیسی چلا دوں. یہ میری ایمان غیرت گوارا نہیں کرتی. مسلمانوں، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں نبی کی سنت کو ذبح کرنے کے لیے ہم اس طرح چلاتے ہیں. مسلمانوں ذرا غور کرو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، چہرہ نبی کے جیسا نہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لباس نبی کے جیسا نہیں، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، کردار نبی کے جیسا نہیں، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور اخلاق غیروں کے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، اور چال و چلن غیروں کی ہے. کلمہ نبی کا پڑھا ہے، گھر کے اندر رہن سہن غیروں کا ہے، میرے نبی کا نہیں. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہماری ایمانی غیرت کہاں چلی گئی، ہمارا ایمانی ولولہ کہاں چلا گیا. جو آج سے 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کر گئے تھے، آج اس امت نے اس کو بھلا دیا. اسی لیے آج یہ امت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. آج آسمان سے رحمتوں کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ آج آسمان سے برکتیں کیوں نہیں اترتی؟ آج اللہ کا فضل آسمان سے کیوں نہیں اترتا؟ کبھی سوچا صرف ہم نام کے عاشق ہیں، دعوے کے عاشق. دعویٰ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس کے اندر سچی محبت ہے. دعوے کے ساتھ ساتھ پیروی کرنا بہت ضروری ہے. ایمان مل گیا، یہ کلمہ مل گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے، لیکن ہم نے ایمان کو لٹا دیا. ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کرتے، اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر نہیں کرتے. ایک وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مجھ تک اور آپ تک اللہ کے رسول کا ایمان پہنچایا، اللہ کے حکم کو پہنچایا، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو پہنچایا.
لیکن ایک آج اور میں ہے کہ سنتوں کا جنازہ نکال کر کے سنتے سب ہیں لیکن کرتے ہیں خواہشات نفس. چلنا اپنے نفس پر ہے. نفس پہ چلنا کوئی کمال نہیں. کمال تو وہ ہے کہ نفس کو مار کر کے چلے, نفس کو کچل کر کے چلے, دنیا کو محبت کو کچل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو. وہ محبت کامیاب ہے. کیسی محبت؟ آؤ تاریخ کے اوراق گناتا چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ناہنجار پیدا ہوا, ایک جھوٹا قذاب پیدا ہوا جس کا نام مسلمہ قذاب ہے. میں تو اس کو قذاب کہہ کر ہی پکاروں گا. اللہ کے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا, رسالت کا دروازہ بند کر دیا. آپ ایک ملک کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجے بلکہ پورے جہان کے لیے نبی بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام حبیب بن زید رضی اللہ عنہ, ان کو بھیجا کہ جاؤ یمامہ جاؤ اور جا کر کے مسلمہ قذاب سے کہو کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو اور دین اسلام کو تسلیم کرو. چنانچہ اللہ کے پیغمبر کا پیغام لے کر کے جب اس جھوٹے اور مکار قذاب کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ آپ کی نبوت کا دعویٰ جھوٹا, کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ آخری نبی ہیں, اور اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ہے تو آپ ایمان لے آئے, اسلام کا دامن تھام لے اور جھوٹے نبوت کے دعوے سے توبہ کریں. چنانچہ اس مسلمہ قذاب نے کہا کہ مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں مانتا, میں رسول مانتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس ظالم نے صحابی رسول کے ساتھ یہ کیا, اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ان کا داہنا بازو کاٹ دیا جائے. اس کے کارندوں نے پکڑ کے ان صحابی رسول کا داہنے بازو کو کاٹ دیا. پھر کہا کہ بتاؤ مجھے رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں مانتا, تو جتنا ظلم چاہے کر لے, میں مانتا ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا. اس قذاب نے پھر کہا کہ ان کا دہنا پار کاٹ دیا جائے. اس کے کارندوں نے دہنا پار کاٹ دیا, خون بہ رہا ہے. مسلمہ قذاب کہتا ہے کہ بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ رب کعبہ کی قسم میں قربان جاتا ہوں اس صحابی کی محبت پر. اس نے کہا نہیں مانتا, میرے پیغمبر بھی وہی ہے, میرے نبی بھی وہی ہے, میرے رسول بھی وہی ہے, میرا دین بھی وہی ہے, میں تجھے نبی نہیں مانتا. اس مسلمہ قذاب نے کہا کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے. مسلمانوں ذرا سوچو دل کی گہرائیوں سے کہ ان لوگوں نے کیسی قربانیاں پیش کی. ارے ان کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا. پھر کہتا ہے بتاؤ مانتے ہو نہیں مانتے؟ صحابی رسول کہتا ہے نہیں مانتا. حکم دیا جاتا ہے بایاں پیر بھی کاٹ دیا جائے. مسلمانوں کیسا منظر ہوگا, اس زمین کانپ رہی ہوگی, آسمان کے رہنے والے فرشتے دل بلا رہے ہوں گے. ایک اللہ کا بندہ, ایک اللہ کا ماننے والا, ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا, دونوں پہنوں کو کاٹ دیا گیا. لیکن اس وقت بھی اگر محبت ہے تو محمد رسول اللہ کی اس وقت بھی دل کے اندر جگہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی. اس نے آگے بڑھ کر کے کہا بتاؤ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اس نے کہا نہیں مانتا. کہا کہ اس کے سر کو جسم سے جدا کر دو. ظالم نے تلوار گردن پہ ماری اور جسم کو جدا کر دیا. لیکن یہ محبت تھی ان کو جو ان کے دل کے اندر سمائی ہوئی تھی. اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. آج میرے اور آپ کے بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟
میرے آپ کے بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں، ایمان سے کیوں پھر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں کے دل کے اندر سچی محبت ہم نے پیدا کی۔ اس سے آگے بڑھ کر کے میں قربان جاتا ہوں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ، جب ان کو خبر ملی کہ آپ کے صاحبزادے کو ظالموں نے اس طریقے سے قتل کیا، پہلے ایک بازو کاٹا گیا، پھر ایک پیر کاٹا گیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر دوسرا پیر کاٹا گیا، اور پھر جسم سے گردن کو جدا کر دیا گیا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ظالموں نے اس سے پہلے یہ کیا کہ ان کی زبان مبارک کو بھی کاٹ دیا گیا۔ جب والدہ کو خبر پہنچی تو والدہ روئی نہیں، بلبلائی نہیں، بلکہ والدہ نے یہ کہا، ہاں میں نے اسی وقت کے لیے اپنے لاڈ کو پالا تھا، اسی وقت کے لیے میں نے اپنا دودھ پلایا تھا کہ ہاں وہ دین کی آبیاری کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنی جان کو تو قربان کر دے، لیکن محمد رسول اللہ کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے اس بچے کو دودھ پلایا تھا، اسی لیے جوان کیا تھا۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ میں نے اور آپ نے کیسی پرورش ہم اپنی اولاد کی کر رہے ہیں، میری اور آپ کی اولاد کے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ سنیں گے سب سنتے ہیں لیکن کرتے نہیں۔ مسلمان اگر دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سنتا تو ہے لیکن کرتا اپنے نفس کی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، یہ دنیا کی محبت گھر میں جگہ کر لیتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے دل میں محبت ہوتی شریعت مطہرہ، یہ اولاد کی محبت دنیا میں رہنے کی ختم ہو جائے گی۔ جس وقت آنکھ مچی ختم، اب وہاں چلے گا ڈنڈا، پھر دکھانا کہ میں نے اولاد سے محبت کی تھی، پھر بتانا فرشتوں کو کہ میں نے فلاں آدمی کے محبت کی وجہ سے پاجاموں کو ٹخنوں کے نیچے رکھا تھا، پھر دینا کل قیامت کے دن میدان محشر میں جا کر کے رب کو جواب کہ ہاں میں نے سنا تو تھا کہ میرا آقا کا فرمان یہ تھا کہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، پینٹ ہے تو ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس وقت اپنی زبان کھول کر کے دکھانا، رب کی قسم اس منہ پر تالا لگا دیا جائے، اس زبان سے لفظ نہیں کہہ سکتے ہو۔ آج تمہیں دنیا کے لوگوں کی محبت نظر آتی ہے، یہ دنیا تک محدود ہے، دنیا تک۔ یہ مزہ گناہوں کے اندر تھوڑی دیر کی لذت، یہ تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی، یہ تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی اور اپنی زندگی کی فکر نہیں کی اور دین سے ایسی دوری رہی، یہ مسجدیں ویران رہی، یہ مسجدیں ویران ہیں جب نمازیں نہیں پڑھتے، کائے کہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ ارے مسلمان تو وہ تھے جب کان میں اذان پڑی کتنے اہم کام وہ چھوڑ دے، نہیں اب نہیں، اب تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ میں اور آپ اذان ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے آرام کے ساتھ، سکون کی زندگی کٹ رہی ہے، نہ بڑوں کو فکر ہے نہ چھوٹوں کو فکر ہے، مسجدیں خالی ہیں، نہیں بڑے چھوٹوں کو نماز کے لیے کہیں گے نہ چھوٹوں بڑے کو کہیں گے کہ میرے بڑے ہیں میں نماز کے لیے نہیں کہہ سکتا، اور بڑے چھوٹوں سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے، محبت کی وجہ سے ان کو جگا نہیں سکتے۔ ارے محبت نہیں، تم دشمنی کر رہے ہو، تم اس کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہو۔ ہمارے لیے دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن جس اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اتنی ساری نعمتیں عطا کی، اس اللہ کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے۔ اب اذان دیکھو، پون بجے اذان ہوئی لیکن گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں،
ایک دو منٹ تاخیر ہو گئی پھر اعتراض کرنے شروع کر دیتے. چاہیے تو یہ تھا کہ جمعے کی اذان ہو یا آپ کو مسجد میں آنا چاہیے. جا کر کے دیکھو شہروں کے اندر اذان سے پہلے مسجدیں فل ملیں گی. کتنی مسجدیں میں ایسی آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ اذان نہیں ہوئی لیکن مسجد فل ہے, جگہ نہیں ہے نمازوں کے لیے. لیکن آج میرا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اذان سننے کے بعد بھی گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد میں جائیں گے سننے کو ملے گا کچھ, قرآن کی بات سننے کو مل جائے گی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو مل جائے گی, تو نقصان ہو جائے گا, خسارے میں چلے جائیں گے ہم لوگ, ہماری زندگی بدل جائے گی, ہمیں داڑھی رکھنی پڑے گی, لباس بدلنا پڑے گا. ارے جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگیوں میں لایا, انہوں نے دنیا پہ حکومت کر کے دکھائی. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی, وہ پڑھ